بلوچستان کے علاقے خزدار میں اسکول جانے والے بچوں کی بس پر دہشت گرد حملے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، کئی بچے زخمی۔ ISPR کے مطابق بزدلانہ حملہ بھارت جیسی دہشت گرد ریاست نے منصوبہ بندی سے تیار کیا، جسے بھارت نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بلوچستان میں انجام دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے ایجنٹوں کو بلوچستان اور KB میں دہشت گردی اور بے امنی پھیلانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت دہشت گرد ایجنٹوں کو ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ پاکستان میں معصوم شہریوں اور بچوں جیسے آسان اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کرنا بھارتی سیاسی حکومت کی پست اخلاقیات اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں کیے گئے حملے کے منصوبہ سازوں، مددگاروں اور عمل درآمد کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارت کے اس مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی خزدار میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جانب سے اسکول بس پر دہشت گرد حملے کی مذمت، 3 بچوں سمیت 5 افراد کی شہادت پر لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت۔ کہا بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل طور پر قلع قمع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خزدار میں اسکول بس پر بھارتی سپانسر دہشت گرد حملے کی مذمت، دہشت گرد حملے میں بچوں اور ان کے اساتذہ کی شہادت پر رنج و ملال اور والدین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعظم کی ذمہ داران کے فوری تعین اور انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خزدار میں اسکول بس پر حملے کی پرزور مذمت، کہا کہ بچوں کو نشانہ بنانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بھارتی سپانسر دہشت گردوں نے بربریت کا مظاہرہ کر کے بچوں پر حملہ کیا۔ اسکول بس پر حملہ دشمن کی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ جاں بحق بچوں کے سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات، بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر تعاون بڑھانے اور چین پاکستان اکانومک کوریڈور کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سہ افریقی تعاون علاقائی سلامتی اور اقتصادی رابطوں کے لیے کلیدی پلیٹ فارم ہے۔ ملاقات میں سفارتی رابطوں کے فروغ پر بھی گفتگو۔ وزرائے خارجہ نے علاقے میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور استحکام و ترقی کو فروغ دینے کے اپنے مشترکہ عزم پر زور دیا۔ سہ افریقی وزرائے خارجہ کا 6واں اجلاس جلد از جلد کابل میں منعقد کیا جائے گا۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دفاع کے حق پر چین کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا چین پاکستان کا آہنی بھائی اور ہر موسم کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ پاکستان کی خود مختاری کے دفاع میں ثابت قدمی قابل تعریف ہے۔ کریں گے اور پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے۔ ہم آج سے نہیں پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں کہ اس نہ صرف بھارت و پاکستان کے درمیان اس پورے خطے میں بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے فلیش پوائنٹس ہیں، چاہے وہ کشمیر کا بہت پرانا ایجنڈا آئٹم موجود ہے، دہشت گردی کا مسئلہ، نہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو ہماری اپنی مشکلات کی وجہ سے، لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے ایک واقعہ کے بعد 2 نیوکلیئر عام ممالک جنگ پہ اتر آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اور ضروری ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ کا نہ صرف ہم بات چیت کریں مگر اس کا ایسا کوئی حل نکالیں کہ ہم دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کریں۔ بھارت جسے نیا نارمل کہہ رہا ہے اسے جاری رکھنا بھارت کے حق میں بھی نہیں۔ بھارت اور پاکستان جوہری قوتیں ہیں، جنگ چھڑی تو اثرات 2 ملکوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ کشمیر، دہشت گردی اور بھارت نے جو پانی کا مسئلہ چھیڑا ہے اس کا حل نکالنے تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کی جانب سے دنیا کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کرنے کے ٹاسک کے بارے میں بلاول نے بتایا کہ مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کے امن کا موقف اجاگر کریں گے۔ پاکستان سچ اور امن کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارتی موقف کی بنیادیں جھوٹ، نفرت اور تقسیم پر مبنی ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ آئندہ بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو جواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو حال ہی میں ہوا ہے۔ خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ بھارت کا مسلمان مخالف اور پاکستان مخالف بیانیہ اسے جنگ میں جھونک رہا ہے۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ سلامتی کونسل کے مباحثے میں سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ ایک بڑی طاقت غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو 1 ماہ میں 8 ارب پاکستانی روپوں کا نقصان ہوا۔ بھارتی ایئر لائنز کو 1 ماہ میں صرف ایندھن قیمت میں 5 ارب روپے کے اضافی اخراجات اٹھانے پڑے۔ طویل دورانیے کی بھارتی پروازوں کو سٹاپ اوور کی مد میں 3 ارب کے اخراجات الگ برداشت کرنا پڑے۔ دشمن بھارت کو شکست فاش دینے پر حکومت پاکستان نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات جاری رکھنے کا بھی فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق آرمی چیف کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی۔ جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ مثالی جرأت اور عزم کے ساتھ پاک فوج کی قیادت کی۔ آپریشن بیان منصوص کے دوران گرا قدر خدمات انجام دینے والوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ دیا جائے گا۔ پاک فوج کے غازیوں شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان سے جنگ میں بھارت کے رفال طیارے گرانے پر نریندر مودی کی رفال ڈیل کا تنازع ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ فرانس سے رفال جنگی طیاروں کی خریداری کا معاہدہ حالیہ بھارتی تاریخ کا سب سے متنازع دفاعی سودا بن گیا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر گرفتار ہریانہ یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پروفیسر علی خان کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی زیر تفتیش پوسٹوں سے متعلق آن لائن کچھ بھی نہ لکھیں، نہ ہی بولیں۔ بھارت سرکار نے پروفیسر علی خان محمود آباد کو کن الفاظ پر گرفتار کیا؟ ان کے الفاظ کیسے بھارتی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے تھے؟ خود بھارتی میڈیا نے سوال اٹھا دیا۔ علی خان کے خلاف شکایت درج کرانے والی ہریانہ ویمن کمیشن کی چیئرپرسن بھی ثابت نہ کر سکی کہ علی خان کے بیان میں غلط کیا ہے۔ اینکر نے بار بار پوچھا، رینو بھاٹیا نے بار بار سوال سننے اور سمجھنے سے انکار کیا۔ بھارتی میڈیا پر پروفیسر علی خان کی گرفتاری پر سوال اٹھنا خود بھارت سرکار کی مسلم دشمنی اور جانبداری کا پول کھولتا ہے۔ ایک کارٹونسٹ نے 4 الفاظ میں سمجھا دیا کہ علی خان کو صرف مسلمان ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ بنوں میں سبزی منڈی پولیس چوکی پر دستی بم کا حملہ اور فائرنگ۔ پولیس چوکی پر حملے میں 2 پولیس اہلکار جاں بحق، 1 زخمی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں 48 گھنٹوں میں 14,000 بچوں کی اموات کا خطرہ ظاہر کر دیا۔ 80 روز سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث غزہ میں بھوک کا غلبہ۔ حکام کے مطابق 2 مارچ سے اب تک بھوک سے 326 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل کی دھوکے بازی امداد کی اجازت کا اعلان دے کر اب تک ایک دانہ خوراک بھی غزہ میں جانے نہ دی۔ تازہ اسرائیلی حملے میں مزید 98 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے وحشیانہ حملے اور ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے عالمی دباؤ مسترد کر دیا۔ حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی طرح اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہر علاقہ خالی کرنے کا حکم، ہر روز نئے شہید۔ یا اللہ، اپنے بابا کو کہاں تلاش کروں؟ وہ ہمارے لیے خیمہ لگا سکیں۔ ہم کہاں جائیں؟ سڑکوں پر سو رہے ہیں۔ یا اللہ، اس جنگ کا خاتمہ فرما۔ اپنے رب کے حضور فلسطینی لڑکی کی فریاد نے دل دہلا دیے۔ عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ عرب ملکوں کے سربراہوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہماری تکلیفیں تمہیں کیوں نظر نہیں آتی؟
यूरोपीय यूनियन का इसराइल के साथ अपने सियासी और इक्तसादी मुआहदे का असर नौ जायजा लेने का ऐलान। बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ाद तिजारत के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलिया में इंसानी हुकूक के इदारे का इसराइली वजीर रॉबिन गुवेरा और समोत्रिच पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है कि इसराइल खुराक को फौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अस्पतालों को निशाना बनाकर तिब्बी निज़ाम मफलूज कर दिया गया है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ताहम ये वाज़ेह नहीं कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला कर लिया या नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। साहबजादा, फरहान, साइम अयूब, हसन अली, वसीम जूनियर, हुसैन तल्लत, फ़खर जमान, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ की T20 टीम में वापसी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ड्रॉप। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी जगह न बना सके। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के 40 अरब रुपए के मेगा स्कैंडल में पीटीआई की 2 बड़ी सियासी शख्सियात की बड़ी ट्रांजैक्शंस का पता लगा लिया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अदायगियां महंगी जायदादें खरीदने के लिए की गईं। जरा के मुताबिक एक जायदाद हजारा रीजन से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने खरीदी, जबकि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े शहर में दूसरी जायदाद की अदायगी भी उसी मेगा फ्रॉड से मुंसलिक एक और बैंक अकाउंट से खरीदी गई है। जरा के मुताबिक एक अकाउंट केपी हुकूमत के एक आला ओहदेदार खानदान का है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मामले का ताल्लुक निगरान हुकूमत से है। सियासी वाबस्तगी कोई भी हो, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमीन को रिटायरमेंट बेनिफिट न मिलने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार को आइंदा समात पर तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टील इंतजामिया को दरख्वास्त गुजार मुलाजिमीन के वाजिबात का तयन करके रिपोर्ट वजारतों और अदालत में जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार मुलाजिमीन का कहना है कि कई साल से ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड समेत वाजिबात नहीं दिए जा रहे। हुकूमत फंड्स जारी करती है लेकिन कंपनी इंतजामिया उसे कहीं और इस्तेमाल करती है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू 47, नवाब शाह 46, डेरा इस्माइल खान, सरगोदा, सक्कर 45, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान 44, मिठी, लाहौर 42, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब भर में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से देने का ऐलान। पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 14 अगस्त तक बंद रहेंगी। आज से पंजाब में स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। हीट वेव के बायस सरकारी स्कूल्स की सेकेंड शिफ्ट में आज से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। लकी, मरवत और बन्नू से पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। वफाकी हुकाम के मुताबिक 26 माह की बच्ची में 22 अप्रैल को पोलियो की अलामात ज़ाहिर हुई। 40 माह के बच्चे में 1 मई को पोलियो की तस्दीक हुई। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा से 5, सिंध से 4, जबकि पंजाब से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 91% पाकिस्तानियों ने सीज़ फायर मुआहदे को दुरुस्त फैसला करार दिया। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे में इंकशाफ। 96% पाकिस्तानी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर भी खुश दिखाई दिए और हालिया तनाज़े में पाकिस्तान को फातिहा करार दिया। इस सवाल पर कि क्या भारत सीज़ फायर मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करेगा, 52% पाकिस्तानी पुरएतमाद नजर आए। कहा भारत को जंगबंदी जारी रखनी पड़ेगी। अलबत्ता 34% ने शक का इजहार किया। कहा भारत सीज़ फायर मुआहदा तोड़ देगा। जंग किसकी जानिब से शुरू की गई, इस पर 87% ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का कहा। 4% ने दोनों को कसूरवार ठहराया।
بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی عوام کی اکثریت عسکری اور سیاسی قیادت سے خوش۔ 97% پاکستانیوں نے مسلح افواج کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا۔ گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ تنازع کے بعد مسلح افواج کے بارے میں عوامی رائے میں بھی واضح بہتری آئی۔ 93% پاکستانیوں نے مسلح افواج کے بارے میں اپنی رائے میں مثبت تبدیلی آنے کا کہا۔ تنازع کے دوران 73% پاکستانی حکومتی کارکردگی سے بھی خوش دکھائی دیے اور سفارتی محاذ پر کامیابی کی تعریف کی۔ البتہ 12% نے درمیانہ موقف اختیار کیا۔ سروے میں بھارت کے خلاف واضح موقف رکھنے پر پاکستانیوں نے سیاسی جماعتوں کو بھی سراہا۔ 65% نے مسلم لیگ نون کے کردار کو مثالی کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 58%، جبکہ پی ٹی آئی کے کردار کو سروے میں 60% نے اچھا کہا۔ سروے میں تنازع کے دوران مثبت کردار ادا کرنے پر 83% نے پڑوسی ملک چین، 76% نے ترکی، 75% نے سعودی عرب، 71% نے ایران، جبکہ 39% نے امریکہ کی تعریف کی۔ نوشہر و فیروز میں احتجاج کے دوران فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف بورسا نے قومی شاہراہ مورو کے مقام پر دھرنا دے دیا۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ اس سے پہلے منگل کی شام مشتعل مظاہرین نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور 2 ٹریلر کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار زخمی اور 5 مظاہرین زخمی ہو گئے تھے۔ مظاہرین کینال منصوبوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کی وزیر داخلہ ضیاء النجار کے گھر پر حملے کی مذمت۔ کہا سندھ کے وزیر داخلہ کے گھر پر حملہ دہشت گردی کے مترادف ہے۔ بے امنی کے مرتکب عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔